ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو ویورز، خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور باسط صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کیا یہ ملاقات دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اور مجھے تو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ہی ہو اگر یہ ملاقات جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور زیلنسکی کے مابین ملاقات ہوئی اس طرز کی ملاقات ہو تو. جو ملاقات ان کی وائٹ ہاؤس میں ہوئی اور جس بالکل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کھری کھری سنائی زیلنسکی بالکل. صاحب. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ملاقات وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوگی، اس لیے شاید مشکل ہو. لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن لوگ اسپیکولیٹ تو کر رہے ہیں نا، اور ہمارا کام ہے کیا. اچھا، آج کل وہ جے شنکر صاحب پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کے بعد فرانس پہنچے، وہاں پہ G7 کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا تھا، اور اس میں انہوں نے شرکت کی. ان کو بلایا گیا تھا along with a few other countries like برازیل، میرا خیال وہ بھی تھے وہاں پہ، شاید آسٹریلیا بھی تھا، I'm not sure. تو کچھ ممالک تھے، ان کو بلایا گیا تھا وہاں پہ. تو وہاں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بلکہ وہ مارکو روبیو سے بھی ایک جگہ کھڑے بات چیت کر رہے ہیں، اور بڑے وہ ایکس پہ ڈال بھی رہے ہیں، پوسٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی میری ان سے ملاقات ہوئی. تو اب جو ہے G7 کی سمٹ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے جون کے ماہ میں فرانس ہی میں. یہ 15 اور 26 نہیں سوری، یہ سمٹ کب ہو رہی ہے مجھے یاد نہیں رہا، میرے خیال میں جون میں ہی ہے، 15 از لانگ دیز مڈ آف جون. اچھا، اب اس سمٹ میں فرانس نے یہ کیا ہے کہ پہلے انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو ہی بلایا تھا، لیکن اب ٹرمپ صاحب چونکہ ساؤتھ افریقہ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان کے پریزیڈنٹ صاحب سے ملنا ہی نہیں چاہتے، تعلقات میں کافی کشیدگی ہے، تو اب فرانس نے ان کو ان انوائٹ کر دیا کہ جی آپ تشریف مت لائیے، کیونکہ اگر آپ آ گئے تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب سمٹ میں نہیں آئیں گے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ سمٹ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے، کیونکہ اگر یہ جون میں ہو رہی ہے 14-15 جون کو، تو اس سے پہلے یاد رہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو چین کا وزٹ تھا وہ ری اسکیجول ہو گیا ہے. پہلے یہ 30 مارچ سے شروع ہونا تھا، اب یہ ہو رہا ہے 14-15 مئی کو، یعنی کہ مئی کو. تو اس کے فوری بعد پھر یہ فرانس میں G7 سمٹ آ جائے گی. اگر یہ سمٹ تو ہوگی، اب کویسچن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود جاتے ہیں یا وہ جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ کو بھجواتے ہیں، یا جو ہے مارکو روبیو جاتے ہیں. یہ ایک ابھی تک کویسچن ہے، گو کہ ابھی کہیں اعلان نہیں ہوا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے نہیں آئیں گے، ابھی تک اس کو چھوڑا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرا اپنا اگر آپ پوچھیے تو شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ انکلینیشن نہیں ہے کہ وہ G7 سے سخت ملاقات کریں. وہ تو اس لیے کہ وہ تو بہت سخت ناراض ہیں نا ان تمام ممالک سے، نیٹو ہو یا G7 ہو، وہ کوئی لفٹ نہیں دے رہے ان کو. وہ کہتے ہیں تمام جو ہیں سارے، کو کہ مارکو روبیو نے اٹینڈ تو کی ہے، اس سے یہ اندیا تو ملتا ہے کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ آ جائے، لیکن کیا حالات ہوتے ہیں جون تک، اگلے دو ماہ کس طرح معاملات جاتے ہیں. خاص طور پہ گو کہ مارکو روبیو نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جنگ ہے اب کچھ ہفتوں کے بعد ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا مہینے نہیں بلکہ ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک شاید یہ جنگ ختم ہو ہی جائے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس طرف آتے ہیں نہیں آتے، یہ ایک بڑا سوال ابھی تک ہمارے سامنے ہے. تو بھارت کو کسی کھاتے میں اس طرح نہیں ہے، تو چین ان کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل. اب دیکھتے یہ ہے کہ وہ کوڈ کو ریوائیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا پھر اس کو ویسے ہی جانے دیتے ہیں. لیکن برکس کا بھی کوئی فیوچر کو اتنا بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ بھارت دونوں جانب کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو برکس بیکمز اے بگ امپیڈمنٹ، انڈیا بیکمز اے بگ امپیڈمنٹ ان مائی ویو ٹو فردر ڈیولپنگ برکس. اچھا، ایک اور بھی اس میں ساتھ ساتھ یہ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن گزشتہ روز ہم ڈسکس کر رہے تھے نا بنگلہ دیش کا معاملہ، اور کہ کس طرح جو ہے جینوسائیڈ ڈے پہ وزیر اعظم طارق رحمان کا جو پیغام آیا وہ شاید کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. اب آج کی خبر یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت کے دورے پہ جا رہے ہیں 6 اپریل کو. اچھا، یہ خلیل الرحمان صاحب جو ہیں نا، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ خلیل الرحمان صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں، یہ
انٹرم گورنمنٹ میں ڈاکٹر یونس صاحب کی حکومت میں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی تھے. جی. تو ہمارا تو خیال یہ تھا نا کہ جب یہ وزیر خارجہ بنے تو ہمیں لگا کہ کنٹینیوٹی ہوگی چیزوں کی. اب وہ کنٹینیوٹی شاید ہے کہ نہیں ابھی کہنا بہت ارلی ہے, لیکن اب یہ ان کا دوسرا وزٹ ہے. پہلے وہ ترکیے گئے, اب یہ بھارت جائیں گے. تو میں جو سن رہا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ ان کا پاکستان کا وزٹ بھی اسکیجولنگ اس کی ہو رہی ہے. اب وہ پاکستان کب آتے ہیں وی ول سی, لیکن وی وڈ بی ویری انٹرسٹیڈ کین ٹو واچ کہ جو یہ وزٹ ہوگا بھارت جا رہے ہیں اس سے کیا چیزیں نکلتی ہیں, کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو پینڈنگ ہے. بلکہ جو ان کے درمیان گنگا جو ان کا ٹریٹی ہے, واٹر شیئرنگ ٹریٹی, اس کو بھی 30 سال ہو رہے ہیں. وہ میرے خیال میں اس سال کے آخر میں ایکسپائر ہو رہی ہے. 30 سال کے لیے تھی وہ, تو اس کو بھی ریگوشیٹ ہونا ہے واٹر شیئرنگ جو ٹریٹی ہے. تو کافی چیزیں ہیں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. ایک اور بڑا معاملہ جو بنگلہ دیش کے لیے بڑا اہم ہے وہ سارک کی ریوائول کا ہے. بالکل, کیونکہ سارک ان کا برین چائلڈ تھا, انہوں نے بڑا کام کیا اس کے اوپر, اور خاص طور پہ پہلی جو سمٹ ہوئی تھی 1985 میں سارک کی, وہ بھی بنگلہ دیش میں ہوئی تھی. تو بنگلہ دیش کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کو ریوائیو کیا جائے, کیونکہ 2014 کے بعد سارک سمٹ کا کوئی اجلاس نہیں ہو پایا. گو کہ باقی ورکنگ لیول میٹنگز ہو رہی ہیں لیکن سمٹ نہیں ہو پا رہی. جو آخری سمٹ 19th سمٹ جو پاکستان میں ہونا تھی وہ نہیں ہوئی بیکاز آف انڈیا. اس وقت اڑی کا واقعہ ہو گیا تھا 2016 میں, چونکہ یہ سمٹ ہونی تھی تو بھارت نے آنے سے انکار کر دیا. پھر بنگلہ دیش نے بھی, شیخ حسینہ نے بھی کہا میں نہیں جاتی, اور بھی ممالک نے, کچھ افغانستان نے بھی اس وقت بھارت کا ساتھ دیا. اب دیکھیے سارک میں 3 مسلمان ممالک ہیں, پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان. اور ہم تو چاہیں گے کہ کم از کم سارک کے اندر اگر آپ نے بھارت کو روکنا ہے, اس کی بولنگ کو کاؤنٹر کرنا ہے, تو کم از کم یہ 3 ممالک تو ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر ایک ساتھ چلے نا. لیکن جو حالات ہیں خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اب جو عید پہ ایک پاز تھا وہ ختم ہو گیا ہے. پاکستان کی حکومت نے کہہ دیا کہ جی ہمارا جو غصب للحق آپریشن غصب للحق ہے وہ جاری رہے گا تا وقت کہ افغانستان کی حکومت یا کابل رجیم جو ہے وہ ہمیں ایشورنسز نہ دے کہ جو بھی دہشت گردی کی کاروائیاں وہاں سے ہو رہی ہیں وہ رکے نہیں. اس دوران ولی نور محسود جو ٹی ٹی پی کے سو کال ٹی ٹی پی اس کے جو چیف ہیں ان کو بھی تھوڑا نشانہ بنانے کی کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو ہماری کاروائیاں بھی جاری ہیں. تو یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ سارک میں 3 مسلم ممالک ہیں, وہ اس وقت ہمارا تو خیر اس وقت فوکس جہاں افغانستان ہے وہاں ایران جنگ بھی ہے, لیکن پاکستان کے پاس الحمدللہ اب کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان تمام چیلنجز کو یکجا ایڈریس کر سکے اور ان پہ فوکس کر سکے. تو انٹرسٹنگ ڈیز ہیڈ. لیٹس ہوپ کہ بنگلہ دیش کے فارن منسٹر کا جو وزٹ ہے, جو بھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس وزٹ کی, وہ اس میں آئے. ہوپ کہ بنگلہ دیش جو ہماری سینسٹیویٹیز ہیں ان کا بھی خیال رکھے گا, اور جو مومنٹم جنریٹ ہوا ہے پچھلے سال 1.5 سال میں اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گا, تاکہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو سارے پروسیس کو بے وجہ سیبوتاج کر دے. گو کہ بھارت کی کوشش تو یہی ہے کہ اس کو سبورٹ کرے. تو میری خواہش تو یہی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں, بلکہ ایک وقت تو تھا کہ ہم بنگلہ دیش کو بھی کرسن سیکیورٹی انیشیٹو میں شامل کرنا چاہتے تھے. اب وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں نہیں بڑھتی, وی ول سی. لیکن جو ایشوز بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ہیں وہ بھی بڑے سیریس ایشوز ہیں. وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہیں کہ ختم ہو جائیں گے, وہ ایشوز بھی رہیں گے. لیکن جس طرح ہم سمجھتے ہیں سفارت کاری ہوتی ہے, بنگلہ دیش کے بھی مفاد یہی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک رکھے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کوئی کانفلکٹ پیدا ہو یا ٹینشن پیدا ہو, لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ بھارت, بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی جس نہج پہ جا رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں, تاکہ ایک ون ون سچویشن سب کے لیے. اور اگر بنگلہ دیش یہ ڈسکس کرتا ہے بھارت کے ساتھ کہ سارک کا جو وینیو ہے وہ اسلام آباد کی بجائے ڈھاکہ شفٹ کر دیں, تو پاکستان کو کوئی اعتراض میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. صحیح.
صحیح، لیکن مسئلہ پھر یہیں پہ آتا ہے نا کہ بھارت سچویشنز کو ایکسپلائٹ نہ کرے تب. ہاں ڈیفینیٹلی. بالکل. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے، اور آپ بھی ڈیسائفر کا پارٹ بن سکتے ہیں، اپنے آڈیو ویڈیو پیغامات بھیج سکتے ہیں، کوئی بھی تجاویز ہیں وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. دا نمبر از 0310536629 0310536629. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.